مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف والوں سے ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چند عناصری اداروں کے خلاف مذموم مہم چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ایسے عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے این آر او چاہتے ہیں، ان سے ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی والے دوست ممالک سے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور اپنے خطاب میں اہل فلسطین کے موقف کی ترجمانی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ورلڈ نیوز ڈے پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آزاد میڈیا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناکام گزیر ہے۔ ایاز صادق نے میڈیا اداروں، صحافی اور صحافتی تنظیموں کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا سچائی کو فروغ دینے میں صحافت کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ کا تدبیر کرنا چیلنج ہے۔ ایسی صورتحال میں جمہوریت، شفافیت اور معاشرے میں جواب دہی کے فروغ میں میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا تحقیقی اور حقائق پر مبنی صحافت جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے۔ ایاز صادق نے کہا سچائی کو سامنے لانے کے لیے صحافیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے اسرائیل کو روکنے میں ناکامی کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشمول امریکہ کوئی بھی طاقت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو روکتی نظر نہیں آتی، جو برہنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ اور لبنان میں مزاحمتی تنظیموں کو کچلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صحافیوں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ ہم سفارتی دباؤ ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، لیکن کوئی بھی نتن یاہو کو غزہ یا مغربی کنارے میں روکنے کے قابل نظر نہیں آتا۔ انہوں نے لبنان میں فرانس اور امریکہ کی جانب سے 21 روزہ جنگ بندی کی تجویز کی حمایت کی۔ اس تجویز کو اسرائیل نے نظر انداز کر دیا اور حزب اللہ کے اہداف پر حملے تیز کر دیے۔ چند روز سے جاری بمباری میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ نتن یاہو نے واضح کہہ دیا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو ختم کرنے تک نہیں رکے گا، جیسا کہ اس نے تقریباً 1 سال پرانی غزہ کی مہم میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ حماس کے خلاف کیا ہے۔ بوریل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر تباہی کی تشریح حماس کی طرح کی ہے تو پھر ہم ایک طویل جنگ کی جانب جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اقوام متحدہ میں فلسطین کا مقدمہ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مریم نواز نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں فلسطین کا مقدمہ شاندار طریقے سے پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیریوں کا مقدمہ بھی بھرپور انداز میں پیش کیا اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ پیغام دے کر جرأت مندانہ اقدام کیا۔ شہباز شریف نے نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات بھی کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات صدارتی عشائی کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات ہوئی۔ شہباز شریف نے امریکہ میں یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سمیت کئی اہم شخصیات سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں عالمی برادری کو خبردار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں قتل و غارت گری اور ناجائز قبضہ ہر روز ایک نئی جہنم کو جنم دے رہا ہے۔ فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی خون ریزی فوری روکنا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمیں 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار ریاست فلسطین کی جستجو کرنی چاہیے، جس کا مستقل دارالحکومت القدس الشریف ہو، اور ان مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا مکمل رکن بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔